من لسانی قول رب زدنی علما رب اشرح ابتدا اس اللہ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں سلام جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا آڈیو ہمارا صلح حدیبیہ اور خیبر کے غزوہ خیبر کے بارے میں۔ تو صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں۔ صلح حدیبیہ کیوں واقع ہوئی تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا تھا، یعنی ہجرت کے 6 سال ذی القعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عمرے کا ارادہ کیا۔ تو جب عمرے کے لیے گئے تو وہاں پر مشرکین نے کیا کیا، روک دیا، آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا اور عمرے سے بھی روک دی، اور بات چیت چل رہی تھی کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ تو پہلے ایک شخص آتے، ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ میں صرف عمرہ کے ارادے سے ہوں، کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آیا۔ پھر جب باتیں ہوتی ہیں، یعنی قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں مکہ۔ پھر وہاں پر یہ افواہ اڑتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو ان کے قتل پر اپنی موت کی بیعت کی تھی صحابہ کرام۔ وہ صحابہ تھے 1400 صحابہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ تو یہ بیعت رضوان واقع ہو گئی تھی۔ پھر معلوم پتہ چلا کہ نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے، تو اس کے بعد پھر سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو پھر اب کے بار آپ کے پاس جو آئے تھے مشرکین کی طرف سے، مکے کے مشرکین کی طرف سے، ان کا نام تھا سہیل۔ تو جب سہیل آئے تھے، سہیل بن عمرو آپ کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی کہا کہ میں صرف عمرے کی نیت سے آیا ہوں، عمرہ کر لیں۔ تو انہوں نے بہت اسٹرکٹلی کیا کہ نہیں، آپ تو اس سال آئے نا، اچھا ہم ایک معاہدہ کر لیں گے، بیچ کا راستہ نکالیں گے، اب ہم جو شرطیں رکھیں گے اس کو آپ لوگ مان لینا۔ تو وہ شرطیں کیا تھی؟ سراسر مسلمانوں کے لیے زیادہ تھی۔ سہیل بن عمرو جو پہلی شرط رکھتے کہ وہ کیا شرط تھی کہ آپ اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے، ابھی تک انٹر بھی نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو داخل بھی نہیں ہونا ہے اور چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ایئر جب آئیں گے تو 3 روز رکیں گے مکے میں، اور صرف 3 روز، کوئی تلوار ہتھیار نہیں لے کر آئیں گے، اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط تھی 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے، یعنی مشرکین یہ مکہ اور مسلمان 10 سال تک جنگ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہوں گے، ان کی مرضی ہے، حلیف ہوں گے تو ٹھیک ہے، یا مطلب تھوڑے صرف قریش مکہ اور مسلمان کے علاوہ باقی کے عرب میں جو ہے، وہ ان لوگوں کو آزادی ہے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کا سائڈ لے، یا تو قریش مکہ کا سائڈ لے یا مسلمانوں کا سائڈ لے۔ تو یہ جو حلیف بنیں گے ان کی اپنی مرضی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ حلیف میں سے اگر کسی ایک پر بھی حملہ کیا گیا تو سمجھیں گے کہ وہ پورے گروپ پہ، یعنی مسلمان کے ساتھ جو بھی ممبرس ہیں ان کے گروپ پہ بھی اگر کسی مشرکین کی طرف سے کسی ایک کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تو پھر مسلمان اور وہ تمام حلیف جو مسلمان کے ساتھ تھے وہ حلیف کے اوپر حملہ ہوگا، اور پھر جب شاید جنگ ہو سکتی، یعنی اس کا معاملہ اس طریقے سے۔ دوسری شرط۔ پھر تیسری شرط تھی۔ یہ چوتھی شرط کیا ہے کہ قریش کا جو بھی آدمی، یعنی محمد مسلمان ہو کے اگر مکے سے مدینے کو چلے گئے، آپ کے پاس آنا چاہے تو آپ ہرگز اس کو پناہ نہیں دیں گے۔ مکے سے مسلمان ہو رہے تھے نا لوگ، وہ مسلمان ہو کے پھر اگر مدینے میں آپ کے پاس آ کر پناہ لینا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ انہیں مکے والوں کو لوٹا دیں گے۔ ہاں، پھر مدینے سے اگر کوئی آ کر مکہ رہنا چاہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روکیں گے۔ یہ تمام شرطیں جو تھی
मुशरिकीन के हक में बेहतर थे। अब आप समझे मुसलमानों के हलीफ कौन बनेंगे, है ना। तमाम के तमाम लोग, कितने लोग नहीं थे जो मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, कितने सरिये कितने गज़वात नहीं पढ़े हम लोग, और भी बहुत है, चंद का मुताला किया हम। तो फिर ये हर जो भी शर्त थी ना, बहुत सोच समझ कर कुरैश के बेहतरीन लोगों ने ये जो शरायत थी वो तैयार की थी। और ये बोलने वाले जो थे अमर बिन सुहेल है ना, वो उन्होंने बात करने के तरीका बहुत इम्प्रेसिव रहता और आदमियों को बहुत अच्छे से उन्हें हैंडल कर सकते। तो उनको एक मोजिज शख्स को दे के भेजते कि आप इस तरीके से बात कीजिए आगे। तो जब अमर बिन सुहेल को आते हुए देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हमारा काम आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए सुहेल आ रहा है। मेरे सुहेल का मतलब ही सहल से आता, सहल का मतलब है आसान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कुछ भलाई की उम्मीद रखते थे, लेकिन ये तमाम जो शरायत थे वो मुसलमानों के खिलाफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर राजी हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होते, लेकिन मुसलमान साहबा बिल्कुल भी नहीं, मतलब अब साफ नजर आ रहा कि 10 साल तक तो जंग बंद थी, फिर अब इस साल उम्रे के इरादे से पक्का पक्का पूरा इरादा करके आए थे, दिलों में एक शौक था, इतने सालों के बाद जा रहे, वो भी नहीं हो रहा उम्रा। तो सहाबा बहुत गमगीन हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इजाजत ले रहे थे, मतलब जब ये सुलह को कबूल कर ले रहे थे, तो कोई सहाबा दिली रजामंदी राजी नहीं थे। ये क्या हो गया, ये मुआहदा के रिटन फॉर्म में लिख रहे थे। ये तो बात कर लिए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल कर लिए थे, तो मुआहदा लिख रहे थे। मुआहदा कौन लिख रहे थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लिखो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सोहेल बोले ये अर रहमान अर रहीम ये कौन है? यानी उन लोगों में ये नाम फेमस नहीं थे जब अल्लाह ताला के। वो लोग कैसे लिखते थे? बिस्मिका अल्लाहुम्मा, यानी अल्लाह तेरे नाम से। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखो, बिस्मिका अल्लाहुम्मा, ठीक है, बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखिए। फिर उसके बाद क्या लिखे थे? इसके बाद ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से करके लिखते। तो ये रसूलुल्लाह, अगर आपको अल्लाह का रसूल मान लेते हो तो झगड़ा ही नहीं रहता था ना। हम तो आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं। आप लिखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तो ठीक है। तो जब लिखते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लिखते मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसको कट करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। हजरत अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा को इतनी मोहब्बत थी कि लिखा हुआ सिर्फ रसूलुल्लाह भी वो कट करने के लिए उन्होंने झिझकते, बोलते, मना करते, झिझकते नहीं, मना ही कर देते कि मैं तो इसको कट नहीं कर सकूंगा, यानी उसके ऊपर गलत नहीं मारूंगा। तो फिर मेरी आवाज क्लियर है सिस्टर? जी मैम क्लियर है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मना कर दे कि मैं इस पे रॉन्ग नहीं करूंगा, कट नहीं करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पूछते, बताते कि बताओ कहाँ लिखा है, तो हजरत अली बता देते, तो फिर उससे अपने हाथ से मिटा देते। तो यहाँ पर हमको इससे पहले भी मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर लिखना और पढ़ना नहीं जानते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही तमाम लोग इल्म हासिल करें, चाहे वो दुनियावी इल्म हो और अखलाकी इल्म और आखिरत का इल्म, हर चीज के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना थे हमारे लिए। फिर जब ये शरायत लिख रहे थे, अभी सिग्नेचर नहीं हुए थे, मतलब दोनों तरफ के भी दस्तखत होना पड़ता ना, तो वो मुहायरा की शर्त लिख रहे थे। तो सुहेल बिन आम्र के बेटे थे अबू जंदल। अबू जंदल बेड़ियों में जकड़े हुए कैद में थे, और उन्हें कैद करने वाले कौन थे मालूम है? सुहेल बिन अम्र। सुहेल बिन अम्र को जब पता चल जाता कि उनके बेटे अबू जंदल इस्लाम लेकर आए हैं, तो उन्हें क्या करते, नीचे बंद के रखते जेल में, मतलब तहखाने के तक, उनके घर में कोई एक रूम में बेड़ियों से जकड़ कर रखते। और ये कई साल, मतलब नहीं, बदर नहीं, बदर में तो उनके भाई थे, जी मैं बताऊंगी बाद में। तो ये कई साल से बंद थे बेचारे। तो जब इनको पता चलता कि मतलब ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मुशरिकीन इनका रास्ता रोके, ऐसा बातचीत चल रही, तो ये बेचारे किस हाल से पता नहीं बचा के अपने बाप की कैद से निकल कर जब आते हैं, तो सुहेल बिन अम्र रसूलुल्लाह के पास जाने जाते हैं। तो सुहेल बिन अम्र क्या बोलते, इससे ही शुरू करेंगे, इन्हों मदीना जाना चाह रहे ना, तो अबू जंदल को हम इसको वापस कर दो, आप इसको पनाह नहीं देंगे। और आपको मालूम है अबू जंदल ना अब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब नहीं देखे थे, बहुत छोटे थे, जब उन्होंने 13 साल के थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
شروع کیے تھے. نبوت ملی تھی تو جب 13 سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی. تو ابو جندل جب آتے ویڈیو میں جکڑے ہوئے اور بہت مطلب خوشی سے صحابہ ان کو دیکھ کے خوشی تو نہیں, ایک تو ان کو صحابہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل ایمان لے کر آئے اور اس حالت میں بیچارے پریشان ہوں. تو جب وہ لوگ چاہتے کہ ان کو لے لیں گے, ابھی سگنیچر نہیں ہوئے تھے نا, تو ابو جندل کو لے لیں گے اپن ساتھ میں مدینے کو لے کر جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات چیت طے ہو گئی تھی, حالانکہ سگنیچر نہیں ہوئی تھی لیکن بات تو خالی منہ زبانی بات تو طے ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رک گئے, ابو جندل کو واپس نہیں لیے. ابو جندل ہاں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی سہیل بن عمرو سے ریکویسٹ کی کہ اسے میرے لیے چھوڑ دو, میرے لیے چھوڑ دو. پھر بھی سہیل بن عمرو کیا کہ ان کے گلے میں جو رہتا نا وہ زنجیر باندھنے کے لیے, یا ان کے شرٹ کے کالر سے پکڑ کر ان کو تھپڑ مار کے ان کے بیٹے کو لے کر جا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ریکویسٹ کرتے کہ میرے لیے چھوڑ دو, تو سہیل بن عمرو نہیں چھوڑتے. اور یہاں پر سہیل بن, یہ ایک آدمی کے لیے آپ نے معاہدہ نہیں روکا, لیکن ہم نے اس سے پہلے سیرہ میں پڑھا تھا کہ سلمان فارسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی مدد کے لیے, وہ ایمان میں داخل ہونا چاہ رہے تھے, مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہ رہے تھے, ان کو غلامی سے آزاد کیے. وہاں پر جیسی سچویشن تھی آپ نے ویسا ہینڈل کیا, لیکن آپ یہاں پر وعدہ کیے تھے تو آپ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگا ابو جندل کو دیکھ کے کہ انہوں مسلمان ہو گئے, اور اتنی تڑپ تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے کہ انہیں واپس نہیں لے کے آئے. جب ان کے باپ سہیل بن عمرو کھینچ کر لے کر جا رہے تھے تو ابو عمر کو نا سہیل بن عمر بالکل بھی پسند نہیں تھا. ابو عمر نہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہیل بن عمر بالکل بھی پسند نہیں تھے. سہیل بن عمر سے وہ انہوں نے بدر کے ٹائم پہ ہی ان کو قتل کر, ان کے دانت اکھاڑ دینے والے تھے سہیل بن عمر کے. انشاءاللہ اگر کلاس کے بعد ٹائم ملا تو میں بتاؤں گی. تو ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھے. اب ابو جندل کو جب زبردستی سہیل بن عمر کھینچ کے لے کر جا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولتے, یعنی تم صبر رکھو, یہ مشرکین کا خون تو کتے کا خون ہے. اور اشارہ کیا کر رہے تھے, تلوار کی طرف کر رہے تھے تاکہ وہ تلوار اٹھائے اور اپنے باپ کو قتل کرے. لیکن ابو جندل یا تو سمجھ نہیں سکے یا انہیں اپنے باپ کو قتل نہیں کرنا چاہے. تو یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد سگنیچر ہو گئے, ان کو ابو جندل کو لے کر چلے گئے ان کے ابا سہیل بن عمرو, سگنیچر ہو گئے. پھر اس کے بعد احرام کھولنے کی باری آئی. احرام کھولنے کی باری آئی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ معاہدہ اس قدر غمگین تھا, ایک جو ولولہ, ایک جوش سے جو 1400 صحابی اکٹھا ہو کر عمرے کی نیت سے آئے تھے, اب وہ عمرہ نہیں ہو رہا اور مدینے کی سرحد میں بھی داخل نہیں ہوئے, یہیں سے واپس چلے جا رہے, تو بہت تکلیف کی چیز تھی. اور یہ تاریخ میں ایک ہی دن تھا جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر لبیک نہیں کہا, حاضر ہے نہیں کہا, بس سب جس کی جگہ انہوں خاموش تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرام کھولو, اپنے جانور ذبح کرو, تو کوئی صحابی نہیں اٹھے, یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں اٹھے. ان کو غم ہو گیا تھا, بہت زیادہ غمگین تھے یہ صحابہ تمام. پھر آپ جب وہی حالت میں اپنے خیمے میں داخل ہوتے تو آپ کے ساتھ اس وقت آپ کی زوجہ تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ غمگین نہ ہوئے, آپ خود جائیے, احرام کھولے اور اپنا جو قربانی کا جانور ہے اسے ذبح کیجیے, کسی سے کچھ مت کہیے. پھر رسول اللہ کو صحیح لگا تو وہ خود جاتے, اپنا جانور ذبح کرتے اور سر منڈوانے لگتے. تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے دیکھتے تو تمام صحابہ بھی اپنی جانور ذبح کرتے اور ایک دوسرے کا سر منڈوانے لگتے. اور ان لوگوں کو اتنی تکلیف, اتنا غصہ تھا, بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دوسرے کو ختم کر لیں گے, ایسا مطلب کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر لے کیا. اس طریقے سے ان کو رنج و غم تھا صحابہ کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے, اے رسول اللہ, کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ بے شک ہم لوگ حق پہ ہیں. کیا وہ لوگ باطل نہیں پر نہیں ہے؟ مشرکین مکہ بالکل باطل پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جاتے؟ کیا بالکل جاتے. ان کے مقتولین جہنم میں نہیں جاتے؟ ہاں جاتے. تو پھر ہم یہ جو چیز ہے اس پہ ہم کیوں راضی ہو رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو عمر تم وہ نئی چیز نہیں دیکھتے, میں اللہ کے
مطلب حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے، تم آگے سمجھو. تو پھر یہ جب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے، پھر ابو بکر صدیق سے بھی جا کے سیم ریپیٹ کرتے عمر رضی اللہ تعالیٰ. ہم لوگ حق پہ رہ کر بھی اتنے مطلب ایک دم سے اتنے ہمارے خلاف کے شرطوں کو کیوں رکھنا، اور اب ہم لوگ نکلیں گے اور جو بھی ہوتا جنگ لڑیں گے، نہیں کیا بلکہ ابو بکر صدیق سے بھی پوچھتے. ابو بکر صدیق بھی وہی بولتے کہ اللہ کے رسول وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اس لیے اس بات پہ تم صبر کرو. جب یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوتے مکے کی طرف، تو آیت وہی نازل ہوتی، سورہ فتح کی پہلی آیت، ان لک فتح مبینہ، یہ ایک فتح ہے. تو صحابہ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا یہ فتح ہے یعنی عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، اور بیکار کی شرطیں، بیکار کی مطلب ان کے حق میں بالکل بھی ایک بھی ان کے حق میں نہیں ہے کی شرطیں، تمام شرائط قبول کیے اور ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، یہ کیا فتح ہے کیا؟ تو یہ بات ان لوگوں کو، اور 2 سال کے بعد، یہ تو 6 ہجری ہے نا، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا، تو تب سمجھ میں آتی کہ بالکل صلح حدیبیہ ہمارے لیے فتح تھی. سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا، لیکن آیت آ گئی تھی اس وقت کہ، اور صحابہ کیا کرتے تھے، صلح حدیبیہ کو فتح مبینہ یعنی کھلی ہوئی فتح بتاتے تھے، اس کو فتح کے نام سے یاد کرتے تھے، صلح حدیبیہ کو فتح حدیبیہ کہتے تھے. اس وقت تو غمگین تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ یہ ایک کھلی فتح ہے، تو پھر بھی دل کو تھوڑی دھارس مل گئی، اور یہ لوگ مدینے واپس ہو گئے. مدینے واپس ہونے کے بعد ابو جندل جیسے تیسے اپنے باپ کی قید سے آزاد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پناہ نہیں دیتے، تو نہ وہ مکہ جاتے نہ مدینے میں رہتے، بیچ میں ایک گھاٹی کے مقام پر وہاں پر رہتے. اور یہاں پر اور ایک صحابی بھی ان کو جوائن کرتے، ابو بصیر آ کر ان کو جوائن کرتے. پھر جو بھی جو ہے کہ مکے سے نکل کر مشرکین سے نکل کر مدینے کو جانا چاہتے، تو مدینے کو ٹریٹی جو ہوئی تھی، صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، اس کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ نہیں دینے والے تھے. تو یہ لوگ سب ابو جندل، ابو بصیر، ان کے ساتھ ایک ٹیم بن گئی. اور یہ ٹیم کیا کر رہے تھے، مشرکین کا، قریش مکہ کا جو بھی تجارتی قافلہ شام کی طرف جاتا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کرتے تھے، ان کو لوٹنا، ان کو ستانا کرتے تھے. اتنا ستا رہے تھے، اتنا تنگ کر رہے تھے، وہ خود قریش مکہ خود تنگ آ کر کہہ دیے کہ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اجازت دے رہے ہیں کہ جو بھی مطلب مکے سے مدینے کو جانے والے ہیں، خوشی بخوشی تو آپ ان کو پناہ دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو ہو گیا، یعنی ابو جندل تو واپس ہو گئے، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی واپس ہو گئے. ایک شرط حالانکہ لکھی گئی تھی، مگر ہوا وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اب وہ لوگ باخوشی راضی، ٹھیک ہے جو جانا چاہے مدینے جا سکتے. ایک چیز وہ شرط ہٹا دیے تھے، کیوں؟ ابو جندل اور ان کی ٹیم کی وجہ سے. پھر اس میں نا بعض مہاجر عورتیں بھی آنا چاہ رہی تھی، تو قریش مکہ آ کے بولتے نہیں، آپ ان کو پناہ کیسے دے سکتے، آپ ان کو واپس کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے معاہدہ غور سے پڑھو، اس میں مردوں کے بارے میں لکھا تھا، عورتوں کے بارے میں نہیں لکھا تھا. تو وہ اس طریقے سے لکھا گیا تھا کہ اگر مطلب نکالیں گے تو مرد ہی آتا تھا. تو جب وہ لوگ عورتوں کو بھی واپس نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تھوڑے دن کے بعد یہ ابو جندل اور ان کے ساتھی بھی مدینے آ جاتے. ایک شرط تو پوری ہو گئی، اور یہاں پر معاہدہ کیا ہوا، 10 سال تک آپس میں لڑیں گے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کس کی طرف جائیں گے، دوسرے جو بڑے دشمن تھے ہم لوگوں کے، مسلمانوں کے. تو وہاں پر یہودی کی خبر لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کی تیاری کر رہے تھے، تو کیا ہو رہا تھا، مشرکین منافقین مدینہ کیا کر رہے تھے، مدینے کے منافق وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ آنا چاہ رہے تھے جنگ میں آپ کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ بولے نہیں، ان کو نہیں لے کے جانا ہے منافقین کو. اور منافقین کیوں آ رہے تھے، کیونکہ یہ خیبر کے اگر قلعے فتح ہو گئے، یہودیوں کے پاس بہت سارا مال رہتا، تو مال غنیمت بھی زیادہ ملتا. مسلمانوں کی مدد کی اس میں نہیں آ رہے تھے وہ لوگ، مال غنیمت اچھا ملتا، اس میں شیئرز اچھا ملتا، اور ان لوگوں کے پاس زیادہ مال ہے یہودیوں کے پاس، وہ لالچ میں، مال کے لالچ میں مسلمانوں کے ساتھ آ رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نہیں، صرف جو بھی لوگ رہتے مطلب جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ آئیے. اور صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
تبلیغ کا کام زیادہ زور و شور سے شروع کر دیتے، اور تبلیغ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی کے اطراف جا سکتے ہیں، مدینے کے اطراف ایسا، لیکن بہت دور کے شام، شام تو سیریا ہی ہے، شام، عراق، ایران، وہاں پر ہر جگہ پہ اپنے خطوط بھیجتے. تو بعض بادشاہ بہت اچھے سے اس کا جواب دیتے، اور بعض بادشاہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے، بس کچھ نہیں جواب دیتے. تو خطوطوں کا دور گزرا تھا، یہ بھی 6 ہجری میں ہوا تھا. کہ 7ویں ہجری کے سٹارٹنگ محرم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوتے، اور بنا منافقین کے مسلمانوں کی فوج لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوتے. تو ابھی آپ خیبر پہنچے نہیں تھے، آپ کو راستے میں ایک چرواہا مل گیا تھا. چرواہا بہت ہی گندی حالت میں تھا، اس کے کپڑے اور وہ خود بھی مطلب بہت بدبودار تھا. اور اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ وہی ہے جن کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ ایک رسول آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں. تو اگر میں ایمان لاؤں تو آپ مجھے کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایمان لاؤ تو میں تمہیں گلے لگاؤں گا اور ہمارے ساتھ رکھوں گا. تو وہ آدمی بہت زیادہ خوش ہو جاتے اور بولتے ٹھیک ہے میں ابھی سے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، پہلے آپ کے پاس جو امانت ہے وہ امانت ان کو واپس کر آ جائیے، پھر ہم مطلب آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. تو یہ چرواہا جو ہے اپنے بکریاں واپس بکریوں کے مالک کے پاس واپس کر آئے. جی میری آواز آ رہی ہے سسٹر؟ جی میم آ رہی، بالکل جی آ رہی میم جی. اور دیکھیے سسٹر کسی کو آواز نہیں آ رہی تو بتائیے. جی اب کلیئر ہے سسٹر؟ جی بالکل کلیئر ہے میم. الحمدللہ. اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی میم، اسٹارٹنگ سے اچھے سے کلیئر ہے، اب کے کچھ بھی نہیں ہے اس میں ڈاؤٹس. اوکے جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی تو چرواہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاتے. پھر جی شریک ہو کر جنگ، اب جو آگے خیبر کی جنگ ہوتی اس میں لڑ کر شہید ہو جاتے. جب خیبر کے علاقے میں داخل ہوتی تو وہاں پر خیبر میں 6 قلعے تھے، 6 مضبوط قلعے تھے. اور ہمیں پتا ہے یہودی کے قلعے کیسے ہوتے تھے، بہت ہی وہ ایک پلاننگ کے تحت بنایا جاتے تھے کہ اگر جنگ ہو تو کس طریقے سے مدافعت کر سکے، کس طریقے سے قلعے کی حفاظت کر سکے. پورا شہر کا شہر قلعے میں بند ہو جاتا. تو اس طریقے سے یہاں پر محاصرہ چلا اور قلعے کو ایک قلعے کے بعد ایک قلعہ فتح کرنے لگے. تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے معلوم، یہودی اگر یہ قلعہ فتح ہو رہا تو ان لوگوں کو معلوم رہتا نا بیک ڈورس، تو یہ لوگ جا کے دوسری جگہ پہ جمع ہو جا رہے تھے. اور یہاں پر کہ مال وہی چیزیں سب مسلمانوں کو کچھ چیز ہاتھ نہیں لگ رہی تھی. ایک جگہ پہ جو ہے کہ مسلمانوں کو گدھے ملتے اور ان کے پاس بہت بھوک وغیرہ تھی بیچاروں کے پاس. صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو وہ گدھے ملے تو ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکانے لگتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، گدھے کا گوشت نہیں کھاتے، گھریلو گدھا کھا نہیں سکتے آپ، یہ حرام ہے. تو وہ اس کو چھوڑ دیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ایک ایسا قلعہ ہمارے ہاتھ لگ جائے جس سے جو ہے کہ مال وغیرہ ہمیں مل جائے. تو پھر یہ 3rd یا 4th قلعہ رہتا جس کو جو ہے کہ فتح کرنے پر بھی یہودی کیا کرتے، سارا مال ایک جگہ پہ چھپا دیتے. لیکن صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہاں پر بہت سا مال چھپا ہوا. تو ایک قیدی جس کو پکڑ لیتے اس کو پوچھتے کہ بتاؤ مال کہاں ہے، تو وہ آسانی سے بتانے والا یہودی نہیں تھا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بہت ڈانٹ کر ٹپٹ کر پوچھے تو بتا دیتا کہ وہاں سے بہت سارا مال درآمد ہوتا ان لوگ کو. پھر آہستہ جب قلعے فتح ہوتے تو یہ لاسٹ کا قلعہ تھا یا کوئی ایک قلعہ، یہ 6 قلعوں میں سے کوئی ایک قلعے میں اس کا دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ ٹوٹ رہا ہی نہیں تھا اور اس پہ حملہ کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ کل میں جھنڈے کا مسلمانوں کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے.
تو सब लोग वो चाहते थे कि वो झंडा हमें मिले। जब सुबह हुई तो दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा लेकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। तो सब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खीमे में आराम कर रहे थे। उनको आई इन्फेक्शन हो गया था, चश्मे आशूब हो गया था, तो वो नहीं आ सकते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को बुलाते, अपना लुआब दहन, अपना थूक निकाल कर उनके हाथ में लगाते और उन्हें नसीहत करते। क्या नसीहत करते कि आप जाइए, हमले से पहले क्या करना है, उनको दीन के हक की तरफ दावत देना है। अगर वो तब नहीं माने तब जो है कि आपको हमला करना है। या और हमेशा, ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं, हमेशा जब अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कभी भी जंग होती थी ना, तो मुसलमान 3 ऑप्शंस देते थे उन लोगों को। जंग शुरू करने से पहले या तो आप मुसलमान हो जाइए या जजिया दे दीजिए, सरेंडर हो जाइए, जजिया दे दीजिए, हम जंग करे बगैर चले जाएंगे, या फिर जंग करेंगे। तो ये 3 चीजें, 2 ऑप्शंस तो पक्का देते थे कि बगैर उसके साथ ही जाकर जंग नहीं करते थे। तो यहाँ पर हजरत अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की और अपने हाथ से उनको अमामा बांधा। और हम सबको मालूम है, अगर वो टीम का मतलब जंग लड़ रहे हैं, जो झंडा पकड़ रहे होते हैं उन पे ज्यादा अटैक किया जाता है। क्यों? अगर झंडा गिर गया उसका मतलब है कि जंग हार गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी नाजुक पोजीशन पे भी अपने दामाद को दे रहे। उस्ताजा बता रही थी ना कि तमाम उनकी औलाद फौत हो गई थी, और जो जिंदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, उनके शौहर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्लेस पे भेज रहे। चाहे तो अपने साथ रोक लिए थे, कुछ भी कर सकते थे ना, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा। फिर जब हजरत अली वो किले की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर जब यहूदी भी, अब उनको समझ में आ गया था क्या कि ये अब हमारे लिए बखा का मामला है। यानी पूरे यहूदी मदीने से निकल कर ही ना यहाँ पर खैबर में आ गए थे। हम लोग पढ़े थे बनु खैनुखा और बनु नजीर के यहूदी भी मदीने से निकल कर खैबर में ही जमा हो गए थे। तो ये अब यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे? तो ये इन लोगों के लिए बहुत बखा के लिए जरूरी थी। तो अब तक जो डरी हुई कौम रहती थी, वो अब लड़ने के लिए तैयार थी, और उनके पास हथियार वगैरह भी बहुत अच्छे रहते थे यहूदियों के पास, तो वो लोग अच्छे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते। तो आप हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ये किले के लोग जो भी थे, जंग के लिए जब तैयार हो जाते, तो पहले क्या होता, मुबाजरत होती, यानी 1 to 1। तो हजरत अली के मुकाबले में यहूदियों का एक बहुत ही बड़ा ताकतवर सरदार रहता, उसका नाम क्या है, मरहब आते मुबाजरत के लिए। और मरहब अपनी तारीफ में चंद अशार पढ़ते, तो हजरत अली भी अपने तारीफ में, यानी मेरी माँ मुझे हैदर कहती थी और मैं जंगल में खुले शेर की तरह घूमता था, अपनी तारीफ में उन्होंने भी अशार पढ़ते। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मरहब के सर पर इस कदर कारी वार किया कि उसकी खोपड़ी की जो हड्डी है थी, वो टूटने की आवाज हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने खैमे में सुनाई दी। हालांकि शायद इस बात से हम लोगों को क्या मालूम हुआ, इस वक्त आपके साथ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ में थे। तो हजरत अली नहीं थे शायद ना साथ में, जब यहूदन भी है बोलते, ठीक है खैर। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख्याल था कि उन्हें अपने खीमे में सुनाई दी वो खोपड़ी का जो सर हड्डी, मतलब इस कदर जोर से मारते कि वो उसकी हड्डी टूटने की आवाज उन्हें सुनाई दी थी। इस तरीके से फिर जंग शुरू हो जाती। तो जंग शुरू हो जा रही तो सब लोग हजरत अली को टारगेट कर रहे थे। तो वो जो दरवाजा जिससे एक बहुत बड़े दरख्त से 50 आदमी मिलकर तोड़ते थे, तो वो दरवाजे को आपने फुर्ती से उठाकर उसको अपने आगे ढाल की तरह रख लिया था। किसने? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इस तरीके से जंग लड़ते गए जान शारी से। और यहूदी भी बहुत जज्बे से, यानी एकदम बिल्कुल भी नहीं, अच्छी घमासान लड़ाई हुई, वो लोग भी अच्छे से लड़ रहे थे, मुसलमान भी लड़ रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जीत नसीब अता फरमाई। और इसमें यहूदियों के बहुत बड़े बड़े सरदार कत्ल कर दिए गए। यहाँ पर जब औरतों को कैद किया जा रहा था, तो हुए बिन अख्तब बनु नजीर के जो था, जिसको कत्ल कर दिया गया बनु कुरैजा के कबीलों के साथ,
تو ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ کس کی بیوی تھی؟ مطلب ابو رافع کو قتل کیے تھے نا، ابو رافع کو ایک صحابی آ کر قتل کر دیے تھے رات کے ٹائم پہ، ان کی بہو تھے. مطلب سمجھ میں آ رہی بات سسٹر؟ نہیں میم، ایک بار آپ اور تھوڑا کلیئر کریے، انہوں کس کی بیٹی تھی اور کس کی بیوی تھی؟ ہوئی بن اخطب بنو نذیر کے قبیلے کے یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر. جی جی مدینے میں بنو نذیر ہوئی بن اخطب تھا، اور یہ ہوئی بن اخطب قتل ہو گیا تھا کس کے ساتھ؟ بنو قریظہ کے ساتھ. اپنا ایک ایک انچ شرٹ جو ہے کہ پھاڑ لے کے مطلب پھاڑ دیتے کہ مسلمانوں کو میرا ڈریس بھی کام نہیں آنا. اس طریقے کے سوچ رکھنے والے جو سردار تھے ہوئی بن اخطب، جی یاد ہے ہم لوگوں نے پڑھا تھا بنو قریظہ کا جب تمام مردوں کو قتل کر دیا جاتا. جی یہ ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ. لیکن اب بیوی کس کی تھی کہ ابو رافع ایک خیبر کے مطلب جا کر چھپ کر اس کو آواز دے کر جس کو قتل کرتے تھے نا، بنو مستلق کے ایک مطلب یہ جب ہو جاتا بنو قریظہ کو تو اوس کے لوگ بولتے نا ہمیں بھی ایک موقع دیجیے، کعب کے اشرف کے جس طریقے سے مارا ہے ہم بھی انہیں جا کے ماریں گے ایک آدمی کو. ابو جی رافع جی. کا نام. ہاں 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 ہاں. ہاں تو وہ ابو رافع کی بہو رہتے. تو یہ بھی مطلب ایک سردار کی بیٹی تھی، اب ایک سردار کی بیوی بھی تھے. سمجھ میں آئی بات؟ خیر کوئی بات نہیں، مطلب ایک اچھی پوزیشن پہ تھے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو شادی شدہ تھے ان کے شوہر بھی قتل کر دیے گئے تھے. جب عورتوں کو ساتھ میں لے کر آ جاتا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن کو، جب قید بنا کر مسلمان صحابہ لے کر آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ عورتوں کو اس راستے سے کیوں لائے، یعنی میدان جنگ سے گزارتے ہوئے کیوں لے کر آئے؟ آپ انہیں مطلب دوسرے راستے سے بھی لا سکتے تھے. بیچاروں پر کیا گزرے گا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس طریقے سے دیکھ کر اچھا نہیں گزرے گا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ان کے جذبات کی بھی قدر کر رہے تھے. تو پھر جیسا مطلب مال غنیمت بانٹتے ہیں تو اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے کہ عورتیں صحابیوں کے حصے میں آتی ہے. تو صحابہ کے کہنے پر صحابہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے، اسے کوئی صحابی نہیں رکھ سکتے نا، تو ان سے آپ شادی کر لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ ایک یہودی تھی اور شادی شدہ تھی. ہاں پھر اب یہاں پر کیا ہوا، شادی ہو گئی. دعوت ولیمہ کس طریقے سے ہوئی تھی؟ استاذہ نے بتایا دعوت ولیمہ 1 ڈش پارٹی تھی، یعنی جس صحابی کے پاس جو تھا انہوں نے دستر پر جمع کیا اور دعوت ولیمہ ہو گیا. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور ولیمہ ہو گیا. اب یہاں پر مال غنیمت، اب کیا یہودی جو بھی قید کیے گئے تھے اور ان کا پورا جیسے کہ باغات تھے وہاں پر کھجور کے خیبر کے مقام پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی بولنے لگتے کہ آپ صلی اللہ، ہم یہ زمین کو جانتے، اس پہ کس طرح ہی سے کاسٹ کرنا ہم کو آتا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہیں پہ چھوڑ دو، ہم یہاں پر کاسٹ کریں گے، پھر آپ کو اس کا جزیہ بھی ادا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے پیداوار کا آدھا حصہ تم رکھیں گے، پیداوار کا آدھا حصہ ہم کو دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حصے لگاتے تو جو شہ سوار تھے، جو گھوڑ سوار تھے، ان کے گھوڑوں کا بھی حصہ لگاتے. تو اب خیبر میں مدینے کے لوگوں کی زمینات تھی، وہاں پر کھجورات کے باغ تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتی ہے کہ اب ہم انشاءاللہ پیٹ بھر کے کھجور کھا سکیں گے، یعنی یہ باغات سے جو بھی کھجور آتے تھے اب ہم کھجور اچھے سے کھا لیں گے. اور یہ کس کو دے دے رہے؟ خیبر کے یہودیوں کو ہی دیے تھے کہ آپ لوگ کاسٹ کریں گے اور آدھا حصہ مدینے تک پہنچا دیں گے. اور وہاں پر زمینوں کے حصے بانٹے گئے کہ یہ زمین آپ کی ہے، یہ زمین آپ کی ہے، یہ زمین آپ کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیے تھے، اور جو گھوڑے تھے ان کو بھی دیا گیا تھا، ان کا حصہ بھی لگایا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے روانہ ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اونٹ چڑھنے پر مدد کی. کس طریقے سے؟ اپنا گھٹنا مطلب آپ گھٹنے کے بل بیٹھ کے کہ اس پہ چڑھ کر اپنا گھٹنا پیش کیا کہ اس پہ چڑھ کر آپ اونٹ پہ چڑھ جائے گی. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اپنی چادر پیش کی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ سکے. اس طریقے سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتح خیبر یہودیوں سے بھی فتح مل گئی. مشرکین سے 10 سال تک سکون ہو گیا تھا،
اب یہ خوشی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے ہمراہ کدھر روانہ ہو رہے؟ مدینے کو. تو جب مدینے آ جاتے تو سب کو پتہ چل جاتا کہ جیت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی دلہن کو دیکھنے کے لیے خواتین جمع ہوتی. تو ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو کہ نقاب کیے ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی ہیں. تو پھر حضرت صفیہ کیا کہتی ہے؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پہچان لیتے. پھر پوچھتے عائشہ کیسے دکھے، مطلب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے لگے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی مطلب ناراضگی کے طور پہ کیا بتاتے کہ ہاں یہودن ہے، یہ مسلمان ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست کی بیٹی ہے. تھوڑا مطلب اب یہ آگے بیوی ابینو بھی بیوی آگے تو آپ صلی اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا اس طرح سے بولتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے کہ نہیں، اب وہ یہودن نہیں ہے، اب وہ ہماری زوجت میں آگے تو مسلمان ہو گئے، آپ ان کے بارے میں ایسا غلط نہیں کریں گے. اس کے بعد استاذہ اور ان کے اسٹوڈنٹس کے بیچ کا ڈسکشن ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بہترین عادتیں جو تھی، جیسے جنگ کا طریقہ تھا، خندق کا اور ہتھیار بنانے کا طریقہ تھا، وہ سیکھتے تھے اور اپناتے تھے. اور کیا بتائی گئی تھی کہ ہماری زبان کے علاوہ دوسری زبان کو بھی سیکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کی زبان میں ہماری جو دین ہے پیش کر سکیں. اور ایک صحابی کے بارے میں بتایا گیا ہے زید بن ثابت، یہ نام ہمیشہ یاد رکھیے، زید بن ثابت. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے کہ عبرانی زبان، عبرو زبان کیا ہے؟ یہ جو یہودیوں کی تورات ہے نا وہ زبان ہے، وہ زبان سیکھنے کے لیے کہا. تو اس وقت آپ ٹینیج تھے، 16-17 سال کے لڑکے تھے، تو انہوں نے صرف 15 دن میں وہ پوری زبان سیکھ لی تھی. یہی تھا بس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی ایجوکیشن کے لیے بھی زور دیتے تھے، جیسا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن وغیرہ سیکھتی تھی تو ان کے ٹیچر کو بھی کہتے تھے کہ انہیں یہ سکھائیے وہ سکھائیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دنیاوی تعلیم کے لیے نہ دینی تعلیم کے لیے بتاتے تھے، بہرحال دنیاوی تعلیم کے لیے بھی آپ رغبت دلاتے تھے کہ تعلیم حاصل کرے. جی یہاں تو تھا آڈیو میں. اب اگر کسی کو یہاں پر ڈاؤٹ ہے تو بتائیے. کلیئر ہے سسٹرس؟ جی حدیبیہ کی شرائط تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راضی ہو گئے تھے، لیکن صحابہ کو تھوڑا غم تھا. لیکن جب جیسے سورہ فتح نازل ہو گئی تو صحابہ کو کسی قدر اطمینان ہو گیا. لیکن فتح مکہ کے بعد اب بہت زیادہ خوش ہو گئے اور صلح حدیبیہ کو کیا کہنے لگے؟ یہ کھلی فتح ہے. جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے تمام اطراف اکناف میں کیا کیے؟ خطوط بھیجے، سرداروں کو، بادشاہوں کو، جو مطلب جو لیڈرز تھے ان تمام کو خطوط بھیجا. بعض نے اچھے سے جواب دیا، بعض نے بہت بری طریقے سے پیش آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی خبر لی جو کہ خیبر میں واقع تھے، خیبر کے مقام پر، اور 6 سے 7 قلعوں میں یہ لوگ بند تھے. تو ایک ایک قلعہ فتح کیا. اس میں سے ایک قلعے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. جی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی. جی جی صلح حدیبیہ کا ایک اور نام فتح کہتے تھے، صلح فتح کہتے تھے، کھلی فتح. فتح مبین کہتے تھے میم. جی فتح مبین، مبین یعنی کھلا، عدو مبین یعنی کھلا ہوا دشمن. ہمارا کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ شیطان. جی ماشاء اللہ شیطان ہے نا. تو یہ کھلی فتح تھی، مبین، فتح مبین یعنی کھلی ہوئی فتح، ایک دم دکھ جا رہا تھا. جی تھے کے پاس. جی جزاک اللہ خیر کثیر.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی